السلام علیکم ناظرین، فیو لائف میں کرنٹ افیئرس کی سیریز کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہینٹا وائرس۔ تو آج ہم آپ کو ہینٹا وائرس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ 24 مارچ 2020 کی اپڈیٹ کے مطابق ہینٹا وائرس نے چین میں انسان کو مار ڈالا، خوف پھیلایا، لیکن یہ کوئی نیا وائرس نہیں۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک چینی شخص ہینٹا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ ہینٹا وائرس کو نیا وائرس نہیں ہے اور کئی دہائیوں سے انسانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ آج صبح ہینٹان وائرس ٹویٹر پر ایک اعلیٰ ٹرینڈ بن گیا۔ ہینٹان وائرس نامی وائرس کی وجہ سے چین میں ایک شخص کی موت کی خبروں نے ایسے وقت میں خوف و ہراس پھیلایا جب چین میں شروع ہونے والے ناول کرونا وائرس بیماری سے لڑ رہا ہے۔ ناول کرونا وائرس نے دنیا بھر میں 16,000 سے زائد افراد کو ہلاک کیا ہے اور اس وبا کو ابھی قابو میں بھی نہیں لایا جا سکا۔ سرکاری سطح پر انگریزی زبان میں چلنے والے ایک اخبار گلوبل ٹائمز نے منگل کے روز ٹویٹر پر لکھا کہ پیر کے روز یونان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص چارٹرڈ بس میں کام کرنے کے بعد صبح شینڈونگ واپس جا رہا تھا۔ اس کا ہینٹا وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا گیا، سوائے دیگر 32 افراد کے جو کہ اس بس میں سوار تھے، اور منگل کے روز ہینٹا وائرس ٹویٹر کے سر فہرست رجحانات میں سے ایک تھا۔ ہینٹا وائرس کیا ہے؟ کچھ لوگ اس وائرس کو نیا وائرس قرار دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے نیشنل سینٹر برائے بائیو ٹیکنالوجی انفارمیشن (NCBI) نے ایک جریدے میں لکھا ہے کہ اس وقت ہینٹا وائرس جینس میں 21 سے زائد پرجاتی شامل ہیں۔ کوریائی ہیموریجک بخار جنوبی کوریا میں دریائے ہینتان کے قریب چھوٹے سے متاثرہ کھیتوں کی چوٹی سے الگ تھلگ تھا۔ 1978 میں اس وائرس کا نام ہینتان کے وائرس کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہ نام دریائے ہینتان کے نام پر تھا۔ یہ ابتدائی دریافت سائنسی نقطہ نظر کی ہے جو کہ کورین جنگ 1951 سے 1953 کے بعد شروع کی گئی۔ اس دوران اقوام متحدہ UN کی فوجیوں میں کوریائی ہیمریج بخار کے 3,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ ریاستہائے متحدہ کے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز CDC نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ہینٹا وائرس بنیادی طور پر چوہوں کے ذریعے پھیلتے ہوئے وائرسوں کا ایک خاندان ہے اور یہ پوری دنیا کے لوگوں میں مختلف بیماریوں کے سنڈروم کا سبب بن سکتا ہے۔ CDC کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ہینٹا وائرس کو نیو ورلڈ ہینٹا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم HPS کا سبب بن سکتا ہے۔ کوئی بھی مرد، عورت یا بچہ جو چوہوں یا چوہوں کے آس پاس ہے اور نقصان دہ ہینٹا وائرس لے جانے والے افراد کو HPS مل سکتا ہے۔ دیگر جانوروں، بلیوں، کتوں اور چوہوں میں میزبانوں سے رابطے کے ذریعے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، لیکن انہیں وائرس پھیلانے کا پتہ نہیں۔ ہینٹا وائرس میں سانس لینے پر لوگوں کو HPS ہو جاتا ہے۔ ایسا تب ہو سکتا ہے جب چوہے کا پیشاب کھلی فضا میں شامل ہو جائے۔ لوگ اس وقت بھی انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں جب وہ چوہے کے گھونسلے سے گرنے والے مواد کو چھو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چوہے کے کاٹنے سے بھی پھیلتا ہے۔ امریکہ میں نومبر 2012 میں کیلیفورنیا ریاستہائے متحدہ کے پوسمائٹ نیشنل پارک جانے والے لوگوں میں ہینٹا وائرس کے انفیکشن کے 10 تصدیق شدہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح 2017 میں CDC نے سول وائرس کے انفیکشن کے پھیلنے کی تحقیقات میں صحت کے عہدیداروں کی مدد کی جس نے 7 ریاستوں میں 12 افراد کو متاثر کیا۔ HCPS جسے ہینٹا وائرس کارڈیو پلمونری سنڈروم، HPS یا ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم، HFRS رینل سنڈروم بھی کہا جاتا ہے،
جبکہ دیگر افراد کو معلوم انسانی بیماری سے وابستہ نہیں کیا گیا۔ HPS ہینٹا وائرس کے ذرات سے آلودہ ایروسولائزڈ رڈانٹ انٹریٹا کی سانس کے ساتھ وابستہ ایک غیر معمولی سانس کی بیماری ہے۔ ہینٹا وائرس کے انسانی انفیکشن تقریباً پوری طرح چوہا خراج کے ساتھ انسانی رابطے سے جڑے ہوئے ہیں، تاہم 2005 اور 2019 میں جنوبی امریکہ میں اینڈیز وائرس کی انسان سے انسان میں منتقلی کی اطلاع ملی تھی۔ ہینٹا وائرس کا نام جنوبی کوریا میں دریائے ہینتان کے علاقے کے لیے ہے جہاں ابتدائی وبا دیکھنے میں آئی تھی اور ہوانگ لی نے 1976 میں اسے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ رینل سنڈروم کے ساتھ ہیمرجیک بخار کے ساتھ ہینٹا وائرس کے نشانات و علامات۔ رینل سنڈروم کے ساتھ ہیمرجیک بخار طبی طور پر اس طرح کی بیماریوں کا ایک گروہ ہے جو ہینٹا ویرڈی HFRS رینل سنڈروم فیملی سے تعلق رکھنے والے ہینٹا وائرس کی نسل سے ہوتا ہے۔ اس کو کورین بواسیر، وبائی ہیمرجیک بخار اور ہینتان ڈیباراو پیلیجیٹ ساریما HFRS وبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سینل و پومالا شامل ہیں۔ یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ ہینٹا وائرس کی حوصلہ افزائی ہیمرجیک بخار میں انکوبیشن کا وقت علامات کی نشو و نما سے قبل انسانوں میں 2 سے 4 ہفتوں تک ہوتا ہے۔ ان کی شدت کا انحصار وائرل بوجھ پر ہوتا ہے۔ ہینٹا وائرس کی روک تھام۔ CDC کے مطابق ہینٹا وائرس سے معاہدہ کرنے کے خلاف بہترین روک تھام گھر، کام کی جگہ یا کیمپ سائٹ میں چوہوں کے ساتھ رابطے کو ختم کرنا یا کم سے کم کرنا ہے۔ جیسا کہ وائرس کو چوہا تھوک، اخراج اور کاٹنے سے علاقوں انسانوں کے ذریعے کثرت سے جانا۔ ہینٹا وائرس کی روک تھام۔ CDC کے مطابق ہینٹا وائرس سے معاہدہ کرنے کے خلاف بہترین روک تھام گھر، کام کی جگہ، کیمپ یا سائٹ ایریا میں چوہوں کے ساتھ رابطے کو ختم کرنا یا کم سے کم کرنا ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چوہے کے گھونسلے ختم کیے جائیں۔ گھروں میں کسی بھی دراڑ اور سوراخ پر مہر لگا کر رکھیں یا جال بچھا کر رکھیں۔ گھر میں بلیوں جیسے قدرتی شکاریوں کا استعمال کریں۔ ماحول میں ہینٹا وائرس متعدی ہونے کا دورانیہ چوہا، غذا، درجہ حرارت، نمی اور گھر کے اندر یا باہر جیسے عوامل پر مبنی ہوتا ہے۔ وائرس کا مظاہرہ عام کمرے کے درجہ حرارت پر 2 سے 3 دن تک فعال رہنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ سورج کی روشنی میں براہ راست الٹرا وائلٹ کرنیں چند گھنٹوں کے اندر ان کی جان لے لیتی ہیں، تاہم غیر مستقل عمر کی چوپائے یا پیشاب کو ہمیشہ متعدی بیماری سمجھا جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ہینٹا وائرس کی ویکسین کے بارے میں۔ تو جناب، اب تک ہینٹا وائرس کے خلاف FDA سے منظور شدہ تجارتی طور پر دستیاب ویکسین موجود نہیں ہے۔ ہینٹا ویکس کے نام سے جانی جانے والی ایک ویکسین 1990 سے زیر مطالعہ ہے۔ 2016 تک ترقی کلینکل فیز 3 آزمائشی مرحلے میں تھی۔ یہ غیر فعال ویکسین پومالا وائرس جیسے یورپی ہینٹا وائرس کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ کسی بھی ویکسین کو وسیع پیمانے پر قبولیت حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن کورین آرمی ہینٹا وائرس ویکسین کے سب سے بڑے صارفین میں سے ایک ہے، جو عالمی صحت عامہ کے مراکز کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ہینٹا وائرس کی تاریخ۔ ہینٹا وائرس نسبتاً نو دریافت شدہ وائرس کی نسل ہے۔ کوریائی جنگ 1950 سے 1953 کے دوران امریکی اور کوریائی فوجیوں میں نکسیر بخار پھیلنے کی وجہ ہینٹا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ 3000 سے زائد فوجی ایسے علامات سے بیمار ہو گئے تھے جن میں گردے کی خرابی، عام ہیمریج اور صدمے شامل ہیں۔ اس میں شرح اموات 10% تھی۔ ہینٹا وائرس کا نام جنوبی کوریا میں دریائے ہینتان کے علاقے کے لیے تھا۔ اس وبا نے 25 سالہ اینٹولوجک ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی۔ جنوبی کوریا کے ماہر معاشیات ہو وانگ لی اور ان کے ساتھیوں نے 1976 میں ہینٹان وائرس کی دھاری دار میدان کے چوہوں کے پھیپھڑوں سے الگ تھلگ کر دیا۔ قرون وسطیٰ کے انگلینڈ کے آخر میں بوسورتھ فیلڈ کی لڑائی سے عین قبل 1485 میں ایک پراسرار پسینے کی بیماری ملک میں پھیل گئی۔ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم کے ساتھ علامات کی کثرت ہوتی ہے،
متعدد سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وائرس اس بیماری کی وجہ سے ہو۔ مفروضے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کیونکہ پسینہ آنا بیماری کو انسان سے انسان میں منتقل ہونے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ ہینٹا وائرس کو اس طرح پھیلانا معلوم نہیں تھا۔ ارجنٹائن میں ہینٹا وائرس پھیلنے کے بعد ہی انسان سے انسان کے درمیان رابطے کے ذریعے محدود ترسیل کو ظاہر کیا گیا تھا۔ 1993 میں ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم کی ایک وبا جنوبی مغربی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے فور کارنر علاقے میں 1993 میں ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم کی ایک وبا جنوبی مغربی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے فور کارنرز علاقے میں پائی گئی۔ اس بیماری کی وائرل کی وجہ صرف ہفتوں کے بعد پائی گئی تھی اور اسے سائن نمبری وائرس یعنی SNV کہا جاتا تھا، یا ہسپانوی زبان میں وائرس سن نمبربری، جس کا مطلب ہے نامعلوم وائرس۔ میزبان کی شناخت سب سے پہلے ہرن ماؤس کے طور پر یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کے پروفیسر ٹیری ییٹس نے کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔